सब लोग खामोश हो जाएं, खामोशी का माहौल बनाएं, बच्चे संजीदा माहौल बनाएं, बैठ जाएं अपनी जगह पे, बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाएं, गपशप बंद कर दें। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं, हम करीब 3 घंटे से आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हो रही है। ये पहला प्रोग्राम हमने देखा। ये छोटे छोटे बच्चों आपसे हम मुखातब हैं, आप गौर से सुनिए। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो खेलने वाले बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, वो बच्चे जब पढ़ने पे आ जाए तो अंग्रेजी जुबान में मुकालमा पेश करने के लायक हो जाते हैं। यही बच्चे जब हदीस याद करने पे आ जाए तो 10-20 हदीस सुना देते। ये बच्चे जब दुआएं याद करने और सुनाने पे आ जाए तो सारी दुआएं इनकी जुबान पे आ जाती हैं और सुनाते हैं। कुरान बेहतरीन पढ़ना सीख जाते हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपकी उम्र अभी छोटी है, कम है और शुरुआती उम्र है। आप जो बनना चाहे बन सकते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहें तो आपके लिए रास्ता खुला हुआ है, आप मेहनत कीजिए। आप हाफिज बनना चाहते हैं, आप आसानी के साथ हाफिज बन सकते हैं। जो ज़हन आपका है और जो हुनर आपने पेश किया है, जो आपने तकरीर चाहे अंग्रेजी जुबान की हो, चाहे हिंदी जुबान की हो, चाहे आपने उर्दू में तकरीर की हो, मुकालमा अंग्रेजी में पेश किया हो, आप काबिल मुबारकबाद हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत है और काबिल मुबारकबाद आपके असातिज़ा भी हैं, आपके डायरेक्टर स्कूल के हैं। ये असातिज़ा को आप मामूली मत समझिएगा, इन्होंने आपको लायकमंद बनाया है। जो आप हैं ये असातिज़ा की मेहनत है, आपके टीचरों की मेहनत है, उस्ताद की मेहनत है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। आप हमेशा उनकी कदर कीजिए, एहतराम कीजिए। आप 2 चीज़ लेके जाइए अपनी जिंदगी में, 2 चीज़। एक तालीम, गौर से सुनो, एक तालीम और दूसरी तरबियत। आप कुरान की सीखें, आप कुरान की भी तालीम लें, अंग्रेजी की तालीम लें, मैथ की तालीम लें और सारी तालीम ये हासिल करके आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप जज बने, आप वकील बने। आप दुनिया के जिस मैदान में और जिस कुर्सी को अपनाना चाहें, आपके लिए आसान है कि मेहनत करें और उस कुर्सी को अपना लें और ले लें। और दूसरी बात कि आप तरबियत के मैदान में आइए, कि आप घरों के अंदर नमाज सीखिए, नमाज का पाबंद बनिए। आप घरों में जय नमाज बिछाइए, मस्जिद के अंदर अजान होती है तो आप बच्चियां और बच्चे मस्जिद की तरफ रुख करें और बच्चियां अपनी जय नमाज घरों के अंदर बिछाएं, घर के कोने में बिछाएं और नमाज के लिए बांध लें। नमाज आप पढ़ें। रमजानुल मुबारक का महीना है, आप रोजा रखें। जो बच्चियां और बच्चे बड़े हैं 30 रोजा पाबंदी के साथ रखें और जो उनसे छोटी हैं आप 20 रोजा रखिए, 10 रोजा रखिए, 5 रोजा रखिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप एक ही रोजा रखिए, आधे रोजा को रखिए, लेकिन रोजा रखने का हौसला बनाइए, रोजा रखने का शौक पैदा कीजिए। और माँ से कहिए कि माँ हमें सेहरी में जगह दीजिएगा, हम रोजा रहेंगे, सेहरी हम भी खाएंगे। चाहे तुम दोपहर तक रोजा को तोड़ दो और खा लो, लेकिन हिम्मत तो आधे दिन की जुटाओ, पूरे दिन की जुटाओ और रोजा रखो। और जब इफ्तार का वक्त हो जाए, इफ्तार के वक्त तुम
جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اللہ رب العزت سے مانگو، اپنی صحت مانگو، اللہ رب العزت سے دینداری مانگو، اللہ رب العزت سے اسکول کی بہترین تعلیم مانگو، اللہ رب العزت سے ماں باپ کے لیے صحت مانگو، ماں باپ کے مرض سے صحت یابی مانگو، ماں باپ کی روزی میں برکت مانگو، اور سماج کی عورتوں کے لیے اور بہنوں کے لیے دعا کرو، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو روزہ رکھنے کی ہمت عطا فرمائیے، نماز پڑھنے کی ہمت عطا فرمائیے، جو سماج میں بیمار ہے صحت عطا فرمائیے۔ آپ افطار کے وقت دعا مانگو، سحری کے وقت میں دعا مانگو، ان دو وقتوں کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو اس وقت یہ پسند نہیں ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور ہمارے بندے روزے کی حالت میں ہوں اور مانگیں اور ہم نہ دیں۔ اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، دے دیں۔ کیا ہم روزہ رکھیں گے؟ رکھو گے تم لوگ روزہ؟ اور افطار کے وقت روزہ، افطار کے وقت دعا مانگو گے؟ اور تربیت کا دوسرا میدان اور بھی ہے، وہ اساتذہ کا احترام کرنا۔ ماں باپ کی بات مانو گی؟ بچے اور بچیاں ماں باپ کی ہر بات ماننا ہے، ماں باپ کو پانی پلانا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کے کپڑے دھونے ہیں، ماں باپ کچھ کہے اس کو مان لینا ہے، یہی ہے تربیت۔ ماں باپ کی خدمت یہی ہے تربیت، اور اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ زبان پہ گالی آ جائے فوراً ڈرو اللہ سے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایسا کرو گے؟ چھوٹے بھائی بہن اگر گٹکا کھاتے ہو، دوسری چیزیں کھاتے منع کرو گے؟ ہم بھی نہیں کھائیں گے اور اپنے بھائی اور بہنوں کو بھی منع کریں گے گٹکا سے، شراب سے، نشہ سے۔ اور باپ اگر نمازی نہیں ہے تو ان کی خوشامد کرنا ہے کہ ابا نماز پڑھیے، ماں نمازی نہیں ہے تو ماں کا پیر پکڑنا ہے اور خوشامد کرنا ہے کہ اماں آپ نماز پڑھ لیجیے۔ کیا ایسا ہم لوگ کریں گے؟ کریں گے؟ ساری مائیں نمازی ہو جائیں گی اور آپ کی برکت سے نمازی ہو جائیں گی، اور باپ نمازی ہو جائیں گے، آپ کی محنت سے نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ بس یہی ہے، ایک چکا تعلیم کا ہے اور دوسرا چکا ہے تربیت کا، دونوں چکے صحیح ہو گئے تو زندگی کی گاڑی ہماری آسانی کے ساتھ چلے گی اور آخرت تک پہنچ جائے گی، دنیا بھی ہم کو ملی اور آخرت کے اندر جنت بھی ہمیں مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا بارگاہ الہ، ہم لوگ گنہگار ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہم لوگ محتاج ہیں، اے اللہ آپ سخی ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کو آپ پوری فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم اس اسکول کے اندر بیٹھے ہیں، اے اللہ بڑی خوشی ہوئی ہے، بچوں نے حدیث بھی پیش کیا ہے، بچوں نے دعائیں بھی پیش کی ہیں، اور بچوں نے انگلش ترانے اور انگلش مکالمے بھی پیش کیا ہے۔ اے اللہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں وقت کے حساب سے چلنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی وقت کے حساب سے ڈھالنا ہے۔ اے اللہ تیرا قرآن کا پیغام، اے اللہ تیرا پیغام ہمارے بچے انگلش زبان میں بھی انگلش جاننے والوں کو پہنچائیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ یہ اللہ وقت کا تقاضا ہے، سماج کا ایک تقاضا ہے۔ مولانا آس محمد نے جو یہ شروع کیا ہے، اے اللہ 100% کامیابی عطا فرمائیے، اے اللہ حوصلہ ہمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے اللہ انہیں بھی حوصلہ عطا فرمائیے، انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائیے، اے اللہ ذہنی صحت عطا فرمائیے، دماغی صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس اسکول کی تعلیم کو اے اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ محض دین کی بنیاد پہ یہ تعلیم ہو رہی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے، اس میں محنت کرنے والے اساتذہ کو، معلمہ کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ جن کی محبت اور جن کی توجہ اس کی طرف ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ رئیس بھائی نے یہ اللہ ان کی یہ جگہ ہے، اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائیے اور ان کی بچوں کی محنت کو قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ دین دنیا رات گولی ترقیات سے نواز دیجیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے اے اللہ ہماری ضرورت اور ہمارے
یہ تو تقاضا ہے، اے اللہ وہ آپ جانتے ہیں، آپ پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ابھی جو انتقال ہوا ہے، اے اللہ مرحومہ کے لیے اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ کرم میں چین و سکون عطا فرما دیجیے، اے اللہ عذاب سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ قبر کو جنت میں تبدیل فرما دیجیے، جنت کی ہوائی جاری فرما دیجیے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو مرنے سے پہلے موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔